لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهديين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ملجا، ہمارے ماوا، رحمت عالم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے درود و سلام کو سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں. حضور سیدی و مرشدی حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن میں علامہ تھانوی صاحب کے حوالہ سے ایک واقعہ نقل کیا کہ حضور کی آل میں سے ایک سید زادے تھے، نام ان کا تھا سید احمد رفاعی رحمت اللہ تعالی. بہت بڑے بزرگ، نیک آدمی، متقی. اللہ کریم نے مقدر میں لکھا در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی حاضری ہوئی. اب حضور کا روضہ پاک آنکھوں کے سامنے ہے اور وہ یوں سلام عرض کرتے ہیں: السلام علیکہ یا جدی. اے میرے نانا جان، آپ کا یہ بیٹا آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہے. تو قبر انور سے آواز آئی: وعلیکہ السلام یا ولدی. اے میرے بیٹے، تجھ پر میری جانب سے بھی سلام. اب حضور کی آواز کانوں میں آئی، روح مچلی، دل تڑپا، آنکھیں اشک بار ہو گئیں. روتے ہوئے کہتے ہیں: میرے آقا، پہلے میں گھر ہوتا تھا، میری روح آ کر آپ کی روضے کا طواف کرتی تھی. کریم، آج میں خود حاضر ہوں، ذرا کرم فرمائیں نا، اپنے ہاتھ مبارک کو باہر نکالیں تاکہ میں اسے بوسہ دے سکوں. ایک عجیب تمنا، ایک عجیب آرزو جو ایک عاشق صادق کی زبان پہ آ گئی. یا رسول اللہ، کرم فرمائیں، ہاتھ مبارک باہر نکالیں. دیوبندیت کا امام علامہ تھانوی لکھتے ہیں: مسجد نبوی کھچا کھچ بھری تھی، ہزاروں لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ جب
اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں ایک عاشق صادق نے یہ تمنا کی تو رسول اللہ کی قبر کھلی، اللہ کے نبی کا ہاتھ باہر آیا اور آمد رفائی آگے بڑھ کے رسول اللہ کے ہاتھ کو بوسے دے۔ یہ میرے نبی کا اپنی امت سے تعلق ہے جو آج بھی قائم ہے۔ حضرت شیخ ابو العباس مرسی صاحب تفسیر روح المعانی نے لکھا، فرماتے ہیں کہ شیخ ابو العباس مرسی وہ فرمایا کرتے تھے لو حجب عنی رسول اللہ طرفۃ عین ما عددت مؤمنا، اگر اللہ کا نبی ایک لمحہ کے لیے بھی میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو مومن ہی شمار نہیں کرتا۔ یہ تعلق ہے جس کا جتنا تعلق مضبوط ہے اس پر میرے آقا کی نظر کرم اتنی زیادہ۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دل بھی فرماتے ہیں جب تو نماز کے عالم میں پڑھتا ہے نا السلام علیکہ ایھا النبی، تو تیری کیفیت یہ ہونی چاہیے تو خود کو یوں محسوس کرے کہ اللہ کا نبی تیری آنکھوں کے سامنے ہے اور تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کر رہا ہے۔ تو آپ ہمیشہ حضور کی بارگاہ میں پوری توجہ کے ساتھ، اور میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں، درود پاک کا انسان کو کم از کم صلہ یہ ملتا ہے کہ انسان کو حضور کی توجہ نصیب ہو جائے۔ میں ابھی پنڈ دادن خان سے آیا، میں علامہ صاحب کو کہوں کہ قبلہ بشیر احمد چشتی صاحب نے آپ کو سلام دیا، حاجی صاحب کو مخاطب کر کے کہوں قبلہ استاد جی نے آپ کو سلام دیا، آپ سلام کا جواب دیں گے، لیکن دھیان سلام دینے والے کی طرف پہلے جائے گا، خیال و شخص کی طرف پہلے جائے گا جس نے سلام بھیجا۔ یہ فطرت انسانی ہے کہ جس کا نام آتا ہے اگر انسان اسے جانتا ہو تو انسان کا دھیان پہلے اس کی طرف جاتا ہے، بعد میں وہ سلام کا جواب دیتا ہے۔ میں نے کہا میرا موقف تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنے غلاموں کے درود و سلام کو خود سماعت فرماتے ہیں، خود سنتے ہیں، خود جواب عطا فرماتے ہیں، لیکن بعض کا موقف یہ ہے کہ نئی فرشتوں کے ذریعے سے درود و سلام پہنچایا جاتا ہے۔ میں نے کہا رولا کافی نہیں، اگر یہی بات مان لی جائے کہ درود و سلام فرشتوں کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے، امتی تب بھی تو بڑے مقدر والا ہے، کیونکہ آج کا یہ درود و سلام تیرا پڑھا گیا درود و سلام جب فرشتے در مصطفیٰ پہ لے کے حاضر ہوں گے تو وہ ہر ایک کی حاضری لگوائیں گے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ کا فلاں 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 غلام جامع مسجد ڈھٹی کے اندر بیٹھا ہوا آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا تھا، خدا کی قسم جب فرشتے تیرا نام لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں سلام پیش کریں گے، سلام کا جواب بعد میں آتا ہے، نبی کی توجہ اپنے غلاموں کی طرف پہلے۔ اور جس کی طرف میرے نبی کی توجہ ہو جائے، جس کی طرف حضور خیال فرما دے، جو شخص میرے نبی کے دیان میں آ جائے، اللہ کی عزت کی قسم اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حضور کی بارگاہ میں
جہاں محفلوں میں درود پاک پڑھتے ہیں وہاں کبھی کبھی خلوت میں بھی بیٹھے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرو، اور اس تمنا کے ساتھ کہ کبھی میرے آقا کی نظر کرم مجھے نصیب ہو جائے، اور دل میں یہ آرزو ہو کہ آقا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، بولیے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ یہ تمنا رب کبھی نہ کبھی کرم ہوگا، وہ آئیں گے کرم فرمائیں گے، پردہ اٹھائیں گے، اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ اب ایک بار کوئی زبان خاموش نہ رہے، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا، ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے، زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا۔ قابل تکریم فاضل ذیشان عالم نبی حضرت علامہ مولانا محمد عرفان صدیقی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ، جناب محترم حضرت علامہ مولانا بشیر احمد صاحب خطیب و امام جامع مسجد حاضہ، قابل تکریم معزز برادران اسلام، الحمدللہ اللہ کریم نے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع فراہم کیا کہ ہم چند لمحے اپنے نبی کے ذکر کی محفل کو سجانے کے لیے حاضر ہوئے۔ ایک اللہ کے ولی فرمایا کرتے تھے، لوگوں مجھے پتہ چل جاتا ہے میرا رب کب مجھے یاد کرتا ہے۔ مریدوں نے، قریب بیٹھنے والوں نے کہا حضور آپ عجیب بات کرتے ہیں، بندے کا کام ہے اللہ کو یاد کرنا، اور آپ فرماتے ہیں اللہ کب مجھے یاد کرتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہوا؟ آپ کا کام ہے اللہ کو یاد کرنا، اور آپ فرماتے ہیں اللہ جب مجھے یاد کرتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے، بندے کا کام ہے اللہ کو یاد کرنا، لیکن سن لو جب کبھی میری زبان پر اللہ کا نام آتا ہے مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ پہلے میرے پروردگار نے مجھے یاد کیا، کیونکہ اگر وہ یاد نہ فرماتا تو کبھی مجھے اس کے ذکر کی توفیق نصیب نہ ہوتی۔ مجھے ذکر کی توفیق ملی ہے تو اس وجہ سے ملی ہے کہ پہلے میرے رب کی مجھ پر کرم ہوئی۔ اور اگر آپ سرکار کی محفل میں آئے ہیں، آپ کی زبانوں پہ درود و سلام جاری ہوا ہے، گھر چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آپ آ کر بیٹھے ہیں، تو یقین رکھیے کہ اللہ کے نبی کی نگاہ کرم آپ کو نصیب ہوئی ہے، کیونکہ ہمارا
दावा है महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको, बोलिए सारे, आते हैं वही जिनको, और वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं, जिन्हें हुजूर के जिक्र की, मिलाद की और हुजूर की महफिलें सजाने की तौफीक नसीब हो जाए, वो समझ ले कि अल्लाह के नबी की निगाह करम उन्हें नसीब हो। तो अब अभी हम हुजूर की महफिलों और इन मजालिस के अंदर हुजूर का जिक्र पाक करते हैं। याद रखिए, ईमान नाम है हुब्बे रसूल का। मुत्तफक अलैह हदीस मुबारक है, हुजूर ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालदिही वन नास अजमाइन, कि तुम में से कोई भी उस वक्त तक कामिल ईमानदार नहीं हो सकता जब तक वो अपने वालिदैन, अपनी औलाद और सारी कायनात के लोगों से बढ़कर मुझ मोहम्मद से प्यार हुजूर का प्यार, हुजूर की मोहब्बत ईमान की जान है, ईमान की रूह है। हुजूर की मोहब्बत के बगैर ईमान मुकम्मल हो सकता नहीं। अब जब हुजूर की मोहब्बत ईमान की जान है तो फिर हुजूर की मोहब्बत का दिल में होना जरूरी है। ये जो मिलाद की महफिल सजाई जाती है, इनका मकसद समझिए। इनका मकसद ये है कि अगर किसी दिल में मोहब्बत नहीं है तो मोहब्बत हमेशा कमाल से होती है, मोहब्बत हमेशा जमाल से होती है, खूबसूरती से होती है, कमाल से होती है। नबी के जमाल, नबी की खूबसूरती और नबी के कमाल को इसलिए बयान किया जाता है कि सुनने वालों के दिलों के अंदर रसूलुल्लाह की मोहब्बत पैदा हो। और जिन दिलों में मोहब्बत पहले से है वो मोहब्बत और ज्यादा हो जाए। और उलमा फरमाते हैं, बल्कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाती हैं कि मोहब्बत अगर ना हो तो पैदा करने के लिए, या हो तो उसे ज्यादा करने के लिए सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि नबी की जात पे दुरूद पढ़ा। सुभान अल्लाह। नबी की जात पर दुरूद पढ़ा करो, तुम्हारा दिल हुब्बे रसूल से रोशन हो जाएगा। हम एक बड़ी अहम बात मैं अर्ज करने जा रहा हूं। आप बहुत से लोगों को देखेंगे वो दुरूद आपकी बनिस्बत ज्यादा पढ़ने वाले होंगे, लंबी लंबी तस्बीहात। मुझे बहुत पुराना याद पड़ता है, तकरीबन ये बात आज से 20 साल तकरीबन पहले की होगी। एक साहिब मिले, वो स्पेशल जो शक्ल वाले होते हैं, तो हमारा चूंकि ये है कि ये लोग जिक्र से कतराते हैं, तो हम बाहर खेत की तरफ जा रहे थे तो उसने मुझे कहा कि मैं रोजाना इतनी बार दुरूद पढ़ता हूं। मैंने कहा फिर मुझे हैरत होती है कि आपके चेहरे से नहुसत क्यों नहीं जाती। मेरी बात नहीं समझे? ये तो हो नहीं सकता। वो नबी का जिक्र करने वाला, वो नबी की जात पे दुरूद पढ़ने वाला, और फिर उसके चेहरे पे नूर ना आए, उसके चेहरे पर नहुसत तारी नहीं, ये नहीं हो सकता। ये बात मुझे बहुत फिर बाद में समझ में आई कि कई ऐसे होते हैं जो लंबी लंबी तस्बीहात पढ़ते हैं, लेकिन वो दुरूद उनके चेहरों और दिलों के लिए नूर तब बनता है जब रसूलुल्लाह के तसव्वुर के साथ दुरूद पढ़ा जाए। अगर दुरूद आप पढ़ता रहे वो फायदा नहीं देगा। दुरूद उस वक्त फायदा देगा जब रसूलुल्लाह के ख्याल में गुम होकर दुरूद पढ़ा जाए। सामने तसव्वुर हो रसूलुल्लाह का, तस्वीर हो रसूलुल्लाह की,
انسان کے گمان میں ہو کہ میرا نبی میرے درود پاک کو سن رہا ہے، پھر وہ درود پاک انسان کے چہرے کو نور نظر۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا پہلی شیخ عبدالحق فرماتے ہیں محبت پیدا کرنے کے لیے یا محبت کو بڑھانے کے لیے جو پہلا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کی ذات پہ درود پڑھا کرو، اور دوسرا فرماتے ہیں محبت پیدا کرنے کے لیے یا بڑھانے کے لیے سب سے عام ترین وظیفہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے کمالات، حضور کی شانیں، حضور کے تذکرے کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ جب انسان حضور کی کمالات بیان کرتا ہے، حضور کی شانیں بیان کرتا ہے، حضور کے خصائص بیان کرتا ہے، حضور کے فضائل بیان کرتا ہے، اور وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اس بزم ہستی کے اندر مصطفیٰ جیسا، بولو بولو سارے بولو، میرے نبی جیسا، میرے نبی کا چہرہ ساری کائنات کے حسینوں سے زیادہ۔ سبحان اللہ۔ جب وہ یہ سنے گا وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وہ جب یہ سنے گا، یہ بیان کرے گا کہ محبوب تیرے جیسا حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور آقا تجھ جیسا حسین کوئی آنکھ تب دیکھتی جب کسی ماں نے جنم دیا ہوتا، تیرے جیسا سونا کسی ماں نے جنم دیا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی ہے رسول میں خلقت مبرأً من کل عیب۔ محبوب اللہ نے تجھے ہر عیب سے پاک پیدا کیا، تیری ذات بھی عیب ہے، تیرا کردار بھی عیب ہے، تیری ذات میں بھی کوئی عیب نہیں، تیرے کردار میں بھی کوئی عیب نہیں، اللہ نے تجھے ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا سونا اللہ نے تجھے ایسا بنایا جیسے تیری مرضی، جیسے تو چاہتا تھا۔ رب تجھ سے تیری چاہت کے مطابق تیرے چہرہ بنایا، تیری زلفیں بنائی، تیری آنکھوں کو بنایا۔ جب ہم حضور کی چہرے کی بات کرتے ہیں، اور خدا کی قسم میرے نبی کا چہرہ اتنا حسن و جمال تھا کہ حضور کے غلام اندھیری رات چاند چمک رہا ہے، مسجد نبوی میں پہنچے، رسول اللہ تشریف فرما ہے، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، ایک نگاہ ادھر، ایک نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر، کبھی نگاہ ادھر جاتی ہے، کبھی نگاہ ادھر آتی ہے، دل میں خیال آیا ادھر اس چاند کو سونا کہوں یا اس چاند کو سونا کہوں۔ فرماتی اللہ کی عزت کی قسم میرے دل نے گواہی دی محمد کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ، حضور کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ سونا ہے، اور میرے نبی کی زلفیں، اگر میں خدا کی قسم کائنات میں اس سے زیادہ خوبصورت ذکر ہے ہی کوئی نہیں کہ اگر آپ رسول اللہ کی ذات کا اور حضور کے اوصاف کا تذکرہ، سبحان اللہ، سر سے اگر شروع ہو تو زلف وہ زلف ہے، چہرہ وہ چہرہ ہے، جن زلفوں کی قسم بھی خدا اٹھاتا ہے، جن چہرے کی قسم بھی میرا رب قرآن قسم اٹھا کے کہتا ہے۔ فرمایا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، اے میرے محبوب مجھے تیرے چہرہ انور کی قسم، تیری زلف عنبری کی قسم، اور میرے بھائی اللہ رب العالمین نے میرے نبی کے بالوں کے اندر کیا کیا کمالات رکھے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں سیف اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، میرے بھائی حال
ہے، آپ ایک جنگ کے اندر شریک ہیں، آپ کے سر کی ٹوپی زمین پہ گر گئی، کافروں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، آپ اپنے گھوڑے سے اترے، اپنی ٹوپی اٹھانے میں لگ گئے۔ کسی نے بعد میں سوال کیا، حضور والا یہ 1 درہم کی ٹوپی اگر گر گئی تھی تو کیا وجہ تھی آپ اٹھانے لگ گئے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا؟ حضرت خالد بن ولید فرمانے لگے، لوگوں میری ٹوپی کے اندر رسول اللہ کا ایک بال مبارک موجود ہے، اور لوگوں جان لو اللہ کی عزت کی قسم مجھے جتنی فتوحات مل رہی ہیں وہ میرا کمال نہیں، رسول اللہ کے بال کا کمال ہے۔ حضرت ام سلمہ کے پاس رسول اللہ کا ایک بال مبارک، آپ نے اسے پیالے کے اندر بھگو کے رکھا ہوا ہے۔ مدینہ المنورہ کے اندر جب بھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے وہ دوائی نہیں لیتا، وہ رسول اللہ کے بال والا پانی پی لیتا ہے، اللہ بڑے سے بڑے بیمار کو بھی شفا عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے حضور کی آنکھیں، برادران وقار اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی کی آنکھیں جن کی شان میرا رب العالمین بیان کر رہا ہے، فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، میرا نبی وہ آنکھیں لے کے آیا ہے جو جلوائے خدا دیکھنے والی ہے۔ میرے نبی کی آنکھیں ایسی شان والی آنکھیں، ارے میرا بھائی اللہ رب العالمین نے میرے نبی کی نگاہوں کے اندر یہ کمال رکھا ہے۔ میرا نبی بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی احد کے میدان میں جاتے ہیں، شہدائے احد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، جب میرے نبی منبر پہ جلوہ فرما ہوتے ہیں اور میرا نبی فرما رہا ہے، اے میرے غلاموں میں کھڑا یہاں زمین پر ہوں، لیکن زمین پر کھڑے ہو کر میں یہاں سے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اب مسلم شریف کی حدیث مبارکہ سنیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے میں مصلی مبارک پہ کھڑے ہیں، اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ فضا کے اندر بلند کیا، اپنے قدم مبارک کو دوران نماز آگے بڑھایا، پھر واپس کھینچ لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بعد میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ کام کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے، میرے غلاموں میں جماعت کروا رہا تھا تو جنت میری آنکھوں کے سامنے تھی، اگر میں چاہتا تو جنت کے خوشے توڑ کے لاتا، تم قیامت تک کھاتے رہتے پھر بھی وہ ختم ہونے کو نہ آتے۔ سوال ہے، باغ آپ کا ہو پھل میں توڑوں درست ہے؟ باغ میرا پھل آپ توڑیں یہ درست ہے؟ نہیں ہے نا۔ پھل وہی توڑ سکتا ہے جو باغ کا مالک ہو یا مالک کی اسے اجازت۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی مصلی پہ کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں، میں چاہتا تو جنت کے خوشے توڑ کے لاتا، پتہ چلا کسی کو جنت مرنے کے بعد ملے گی، لیکن اللہ کی عزت کی قسم میرے مالک نے، میرے خالق نے، میرے پروردگار نے میرے نبی کو جنت کا مالک پہلے بنا۔ بلکہ اگر یوں سمجھیں تو یہ بھی حقیقت بنتی ہے، جنت بنائی بعد میں گئی ہے، محمد کو مالک پہلے بنایا ہے۔ اور اس کی وجہ حضرت آدم کی وہ توبہ کا واقعہ سنو۔ حضرت آدم فرماتی ہے جب 350 سال رونے کے باوجود معافی نہ ملی تو پھر حضرت آدم نے ایک دن عرض کی، مالک تجھے پیارے محمد کا واسطہ مجھے معاف فرما دے۔
आवाज आती है, आदम माफी तो मिल जाएगी, इतना बता तुझे मेरे मोहम्मद का पता कैसे चला? तो खालिक कायनात की बारगाह में हजरत आदम अर्ज करते हैं, मालिक जब तूने मुझे पैदा किया मेरी निगाह अर्श मुअल्लाह पे पड़ी, तेरे नाम के साथ तेरे हबीब मोहम्मद का नाम देखा। मैं जन्नत में आया, मैंने जन्नत के दरवाजों पर तेरे हबीब मोहम्मद का नाम देखा, जन्नत की बालकोनियों पे तेरे हबीब मोहम्मद का नाम देखा है, दीवार पर तेरे हबीब मोहम्मद का नाम देखा है। मैं जन्नत के बागात में गया, हर दरख्त के हर पत्ते पर तेरे हबीब मोहम्मद का नाम देखा। मैं समझ गया जिस नाम को खुदा ने अपने नाम के साथ मिला के रखा है वो नाम तुझे बड़ा प्यारा। फरमाया आदम तूने मोहम्मद का नाम लिया, हमने तुझे मोहम्मद। लेकिन जो बात मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, जन्नत के दरवाजों पे मुस्तफा का नाम, घर तेरा, घर तेरा, नाम तेरा लिखा जाएगा, किसी और का नहीं लिखा जाएगा। अल्लाह ने जन्नत बनाई, मुस्तफा का नाम लिखकर ऐलान कर दिया, जन्नत के अंदर वही आ सकता है जिसके गले के अंदर मोहम्मद की गुलामी का पट्टा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, इस्मतो शान मुस्तफा अल इस्लाम। तो अब आप मैं अर्ज ये कर रहा था, मेरे नबी का बाल बाकमाल, मेरे नबी की आंखें बाकमाल, मेरे मुस्तफा की निगाहों का कमाल ये है। हुजूर एक दिन मुसल्ले पे खड़े होकर जमात करवा रहे हैं, सलाम फेरा, फरमाया मेरे गुलाम